مجھے جو دعوت دی گئی تھی یہ سلطان الہند قطب المشائخ بیرو بر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تقریب میں، مگر شاید پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے یہ محفل ادھر سے اس طرف ہو گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ حضور سلطان الہند کی بارگاہ میں ہی ہم خراج عقیدت پیش کریں۔ تم دنیا کے اندر بے شمار اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ اس زمین پر تشریف لائے ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کے میدان میں جتنی کامیابی اللہ نے سلطان الہند کو عطا فرمائی ہے بہت کم بزرگوں کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کوئی بزرگ جو ہیں اللہ کے ولی جنہوں نے محنت کی، محنت کر کے اپنے گاؤں کو سنوارا، اپنے محلے کو سنوارا، اپنے مریدوں کو سنوارا، لیکن اللہ اکبر، دنیا کا جو ہے وہ نصف مسلمان، یعنی پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان بستے ہیں کم و بیش ان کی تعداد 250 کروڑ ہے، اور 250 کروڑ میں آدھے مسلمان جس خطے میں بستے ہیں وہ خطہ غریب نواز کا خطہ ہے۔ اندازہ فرمائے بر صغیر میں پوری دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں، اگر بر صغیر کی آبادی کو مسلمانوں کی آبادی کو جوڑیں تو تقریباً نصف آبادی ہندوستان اور جو قرب و جوار میں جو دوسرے ممالک ہیں جو کبھی ہندوستان کا حصہ تھے، جسے ہم بر صغیر کہہ لیتے ہیں، تو بر صغیر کے اندر جو ہے نصف آبادی جو ہے تمام مسلمانوں کی آبادی کی نصف ہے، آدھی آبادی ہے، اور آپ نے لاکھوں لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ غریب نواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آخر کیسی صورت ہوگی، کیسی سیرت ہوگی، کیسا انداز زندگی ہوگا، کیسی گفتگو ہوگی۔ پوری زندگی کے اندر ایک مناظرہ بھی نہیں ہوا اور 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ پوری زندگی کے اندر ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، 90 لاکھ لوگوں کی زندگی کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو گئی۔ پوری زندگی کے اندر کسی کی مالا بھی نہیں ٹوٹی، کسی کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں لگایا، کسی کو تو اور ابے تک نہیں کہا، اور 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر، کیا انداز زندگی ہوگا، کیسی خوبصورت ان کی زندگی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلطان الہند نے ہندوستان کی سرزمین پر محبتوں کے ذریعے سے، پیار کے ذریعے سے، تعلیمات مصطفیٰ کے ذریعے سے ہندوستان کی زمین پر اسلام پھیلایا۔ ایک آسان سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غریب نواز نے اپنے اخلاق کے ذریعے کیسے اسلام پھیلایا۔ ایک مرتبہ ہندوستان کی سرزمین پر جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے فرسودہ اور جو ہے وہ قدیم اور بدترین افکار و نظریات سے توبہ کر کے سلطان الہند کی طرف مائل ہو رہے ہیں، سلطان الہند کی طرف آ رہے ہیں، ان کے نانے کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں، لوگوں نے بہت کوششیں کی، بہت کاوشیں کی، لیکن پھر جب دیکھا کہ کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتے تو غریب نواز کے قتل کے لیے ایک نوجوان کو تیار کیا، اور نوجوان کو تیار کرنے کے بعد کہا جاؤ اور اس فقیر کو قتل کر دو، اس لیے کہ جب اس کو قتل کر دو گے اس کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ میرے نوجوانوں غور سے سننا، ہمیشہ یاد رکھنا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جاتا، کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہیں بچھائے جاتے، نفرتوں کے مقابلے میں نفرتوں کا سوداگر نہیں بنا جاتا، اس لیے کہ اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ہم اپنے ولیوں کے آستانوں پر چادریں تو ڈالتے ہیں، پھول تو پیش کرتے ہیں، ان سے ہم سیکھتے کیا ہے؟ واللہ اگر ہم نے اللہ والوں سے ان کی تعلیمات کو سیکھ لیا ہوتا تو نفرتیں ختم ہو چکی ہوتی۔ زمین کے اوپر جو ہے اللہ اکبر، یہ جو لوگوں کی زبان سے جو ہے شعلے نکلتے ہیں، لوگ بدترین طور پر نفرتوں کے سوداگر بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ میرے بھائی یاد رکھنا، کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جاتا، گندگی کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے، اس لیے تم گندگی مت بنو بلکہ پانی بنو، اس لیے کہ گندگی پسند انسان بھی گندگی کو پسند نہیں کرتا بلکہ پانی کا متلاشی رہتا ہے۔ گندگی بوجھ ہے، پانی ضرورت ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، لوگوں کی ضرورت بنو گے تو عزت پاؤ گے، جب پانی نہیں
نہیں آتا تو ہندو بھی دعا کرتا ہے پانی برس جائے، مسلمان بھی دعا کرتا ہے پانی برس جائے، سکھ بھی دعا کرتا ہے پانی برس جائے، عیسائی بھی دعا کرتا ہے پانی برس جائے۔ کوئی گندگی کو نہیں مانگتا، لوگ پانی کو مانگتے ہیں۔ گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جاتا، گندگی کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ اس لیے پانی بننے کی کوشش کرو، گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی رشتوں کو توڑتا ہے ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے، کوئی ہم سے دور جاتا ہے ہمیں اس کے قریب جانے کی ضرورت ہے، کوئی نفرتوں کی بولی بولتا ہے ہمیں محبتوں کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے نفرتیں ہار جاتی ہے، محبتیں جیت جاتی ہے۔ اگر جیتنا ہے تو نفرت والے مت بنو بلکہ محبت والے بنو۔ سلطان الہند کو قتل کرنے کے لیے اللہ اکبر ایک نوجوان کو تیار کیا گیا۔ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، اچھائی بھی جلدی قبول کرتے ہیں، برائی بھی جلدی قبول کرتے ہیں، نوجوانوں کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں بدر میں مکے کے بعض گنڈے نوجوانوں کو ہی ورگلا کر کے لائے تھے حضور کے خلاف، اور حضور بھی ان سے مقابلے کے لیے نوجوانوں کو ہی لے کر کے آئے تھے۔ پتہ چلا نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے جوانوں، ایک جوان کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد کہا جاؤ اور اس فقیر کو جا کر کے قتل کر دو، اس کا قصہ تمام کر دو۔ وہ نوجوان آیا اور اپنی کمر کے اندر ایک خنجر باندھ کر کے لایا۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنا واز کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، یعنی جس کو اپنی عام زبان میں کہہ لیں تقریر کر رہے تھے غریب نواز لوگوں کے درمیان بیٹھ کر۔ ہم لوگ تو بہت لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہت تبدیلی نہیں آتی۔ غریب نواز کی تقریر 5 منٹ کی ہوتی تھی، 7 منٹ کی ہوتی تھی، 10 منٹ کی ہوتی تھی، بہت مختصر گفتگو کرتے تھے، بہت سادے سے جملے ہوتے تھے۔ وہاں جملے سجا اور سنوار کر نہیں بولے جاتے تھے۔ جملے پر توجہ چاہتا ہوں، ہم لوگ زبان سنوارے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ دل سنوارے ہوئے لوگ تھے۔ وہ اپنی زبان پر محنت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے دلوں پر محنت کی تھی۔ بہت معذرت کے ساتھ ایک بات اور کہہ دوں، آپ برا نہ مانے تو ہم اپنے جملوں کو بیچتے ہیں، وہ اپنے جملوں کو رضائے الہی کے لیے قربان کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ان کی زندگی سے کس طریقے سے انقلاب پیدا ہوا ہے سلطان الہند آج بھی دیتے ہیں۔ سلطان الہند آج بھی، اصل میں ایک واقعہ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پہ ایک حافظ جی پہنچے، ایک حافظ جی پہنچے، اور پہنچنے کے بعد تلاوت کرتے ہیں دیجئے سرکار، دیجئے سرکار۔ اصل میں علماء حفاظ اہل علم لوگ ذرا ادب سے مانگتے ہیں، ان کا اپنے مانگنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، دیجئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، کچھ جواب ہی نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں ایک نچنیا ناچنے والا ڈنگ ڈانگ کرتے ہوئے آیا، دیکھا جا دیکھا جا، اسی وقت اس کی مراد پوری ہو گئی۔ حافظ جی نے دیکھا وہ یہ ڈنگ ڈانگ کرتے ہوئے آیا اور دیکھا جا بولا اور اس کی مراد پوری ہو گئی، اور میں ہفتے بھر سے بیٹھا ہوا یہاں تلاوت کر کے کہہ رہا ہوں سرکار دیجئے نا، سرکار دیجئے نا، توجہ ہی نہیں ہے میری طرف۔ حافظ جی کو غصہ آیا، قرآن اٹھایا، اس قرآن کو بند کیا، تاک میں رکھا، اور تاک میں رکھ کر غریب نواز کی چوکھٹ پہ انگلیاں پٹکی، چوکھٹ پہ انگلیاں ماری، اور انگلیاں مار کے کہا غریب نواز آپ کے انصاف نہیں ہے۔ وہ آیا ڈنگ ڈانگ کرتے ہوئے نچنیا، ایک چند سیکنڈ میں اس کی مراد پوری کر دی، اور میں ہفتے بھر سے پڑا ہوں کوئی توجہ ہی نہیں، اب میں جاتا ہوں کبھی نہیں آؤں گا، آپ کے انصاف نہیں ہے، آپ انصاف نہیں کرتے۔ بس جیسے حافظ جی جانے لگے تو کیا دیکھا، ایک نورانی چہرے والے بزرگ جن کی آنکھوں سے معرفت کے جام چھلک رہے تھے، پیشانی پر ولایت کا جھومر نظر آ رہا تھا، سر پر ولایت ہند کا تاج تھا، اور چہرے پر اللہ اکبر تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا کی رانائیاں نظر آ رہی تھی۔ اور آنے والے نے کہا حافظ جی کیوں ناراض ہو کے جاتے ہو، کہا رہے ان کی انصاف نہیں ہے۔ وہ آیا ڈنگ ڈانگ کرتے، اس کی چند سیکنڈ میں مراد پوری کر دی، ہفتے بھر سے پڑھا ہوں سنتے ہی نہیں، اب میں جا رہا ہوں۔ آنے والے نے بڑی سنجیدگی سے کہا حافظ جی ناراض مت ہوئیے، جائیے، اللہ آپ کی مراد بھی پوری کر دے، اللہ آپ کی مراد بھی پوری۔ کہا انہوں نے نہیں کی، آپ کون ہیں جناب مراد پوری کرنے کی بات کرنے والے؟ تو کہا جس معین الدین کی چوکھٹ پہ آئے ہو نا وہی معین الدین میں ہوں، تمہاری مراد بھی پوری کی ہے اور تم کو زیارت بھی عطا کی ہے۔
جاؤ حافظ جی جاؤ, تمہاری مراد بھی پوری ہو گئی. پھر کہا قدم پکڑ کے, سرکار اتنی دیر کیوں کی, اتنی دیر کیوں کی, اس کو جلدی مجھے دیر سے. کہا حافظ جی تو بے صبر ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اس نچنیا کی آواز مجھے پسند نہیں تھی اور وہ بھی پسند نہیں تھا. جب اس نے کہا دے دو تو میں نے سوچا کہ دوسری بار کہنے سے بہتر ہے اس کو دے دو تاکہ یہ بھاگ جائے, یہ چلا جائے, اس کو ملے گا یہ چلا جائے گا. لیکن تو قرآن پڑھتا تھا نا, تیرا قرآن پڑھنا مجھے بہت پسند آتا تھا, تو میں دینے میں دیر کرتا تھا کہ جتنا روکوں گا اتنا زیادہ تو قرآن زیادہ پڑھتا رہے گا, تیری آواز میں سنتا رہوں گا. پتا چلا جو پڑھتے ہوا سنا جاتا ہے, مر کے مٹی میں مل جانے والا مت سمجھنا. اللہ کے بندو عقیدہ درست رکھو. وہ جلوے بھی دیکھو گے جو حافظ جی کو دکھایا, زیارت بھی کرو گے جو حافظ جی کو کرایا. آپ کیا سمجھتے, امام اہل سنت اعلیٰ رحمہ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں ڈاکٹر نے کہا کہ پانی اتر آئے گا, غریب نواز کی چوکھٹ کی مٹی لے کر کے لگا لی, زندگی میں کبھی پانی نہیں اترا. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کر آئے خاک ان کے آستانے سے. کہا حافظ جی میرا آپ کی تلاوت مجھے بہت پسند تھی, اس لیے میں تمہیں روکنے کے لیے دیر کر رہا تھا کہ دینے میں دیر کروں گا تو تم رکو گے, مجھ کو مل جائے گا صدقہ, میں چلا جاؤں گا, مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو. اللہ اکبر. کہا لیکن حافظ جی اب جاؤ. انہوں نے کہا حضرت اب جاتا ہوں معاف کیجیے گا. فرمایا حافظ جی جاتے جاتے ایک چیز دیکھ کر جاؤ. جب اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس پر 10 انگلیوں کا نشان موجود تھا. حافظ جی لرز گئے, حضرت یہ کیا ہے؟ کہا جو تو نے میری چوکھٹ پہ ہاتھ مارے ہیں نا, وہ میری چوکھٹ پہ نہیں, یہ میری پشت پہ پڑے. دیکھا یہ اللہ والوں کا معاملہ بڑا جدا ہے. اس لیے ہو سکے تو غریب نواز کے یہاں سال میں 1 بار 2 بار 3 بار جتنی توفیق دے جایا کرو. ہمارے سلطان ہمارے بادشاہ غریب نواز ہے, اور یہ بات میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ہم تو جب بھی گئے جو بھی مراد لے کے گئے میرے سلطان نے عطا کیا, بن مانگے دیا, اور اتنا دیا کہ دامن میں سمایا نہیں. ایک بات کہوں, جب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مدینہ شریف جانے میں تاخیر ہو رہی ہو, اللہ کی عزت کی قسم کبھی کسی سیٹ کو نہیں کہا, کبھی کسی کو نہیں کہا, جب بھی جی چاہتا ہے مدینہ منورہ جانا ہے, سرکار کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں, سرکار کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں, اور پھر کہتا ہوں مدینے کا رستہ دکھانے آئے تھے تو مدینے پہنچانے کے لیے بھی تو آپ ہیں, پہنچا دیجئے. اللہ جانتا ہے میرا رب, کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں. واپس پلٹا اور اللہ نے حالات بنا دیے, اسباب بنا دیے. یاد رکھیے یقین سے مانگو, یقین یقین بہت بڑی چیز ہے. یقین, لوگ کہتے ہیں آپ لوگ تو نیک ہیں مولانا, ہم لوگ تو گنہگار ہیں. میرے بھائی دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے, دعا کی قبولیت کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. بلکہ یقین جو ہے کبھی کبھی نیک لوگوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. 5 منٹ کہا تھا میں نے, لیکن ایک بات یقین کیا سن لیا, یقین کی بات ہے. اصل حیدرآباد کا ایک نواب حیدرآباد حج کو جا رہے تھے. حج کو جاتے ہوئے اس زمانے میں لمبا سفر تھا, تو ان کے خادموں میں نوکروں میں ایک آدمی تھا بہت بھولا بھالا تھا, اس کا نام تھا برہ. کیا نام تھا اس کا؟ بولو بھائی کیا نام تھا اس کا؟ برہ. اور وہ بہت بولا. کچھ لوگ ایسے بولے بالے ہوتے ہیں نا جن کا سب مذاق اڑاتے ہیں, ایسے آپ کے محلے میں بھی 1-2 ایسے ہوں گے جن کا سب مذاق اڑاتے ہیں. برہ اس کا سب مذاق اڑاتے ہیں, اس کی سب مزہ لیتے ہیں. تو نواب صاحب نے برہ کو اپنے نوکروں میں اس لیے رکھا تھا کہ جب برہ آتا تھا تو کوئی ہنسی مذاق ہو جاتی تھی تو دل بہل جاتا تھا. جب نواب صاحب حج کو جانے لگے تو کہنے لگے یار برہ کو بھی لے کے چلو, اتنا لمبا سفر ہے تو ہنستے بولتے نکل جائے گا ٹائم, برہ کی مزہ لیں گے. اب اتفاق سے سب لوگ مدینہ شریف پہنچے تو سب حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے. اب حضور کی حاضری کے لیے گئے تو آقا نے کیا فرمایا, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جو میرے مزار پر آ گیا اس پہ میری شفاعت. تو شفاعت واجب ہو گئی تو کوئی شفاعت دکھنے والی چیز تو نہیں ہے نا. اب جب سب لوگ گھر پہنچے کمرے پہ تو سب مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, مبارک ہو. تو برہ نے بولا وہ کیا مبارکباد دے رہے ہو سب ایک دوسرے کو؟ تو اب وہ نواب کو مستی سوجی, مذاق سوجی, ہلو ہم لوگ حضور کی شفاعت ملنے پہ مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور تم کو نہیں ملی شفاعت. اب برہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شفاعت کوئی دکھنے کی چیز ہے, کوئی کاغذ, کوئی کارڈ, کوئی ٹکٹ وغیرہ ہوتا ہوگا. اب وہ بھولا بالا آدمی اپنے انداز میں سوچنے لگا
تو اس نے بولا نہیں نہیں مجھے تو نہیں ملی. شفاعت کا مجدہ تو سب کو مل گیا لیکن وہ دکھنے والی چیز نہیں, وہ تو بس ایک یقین کی بات ہے. تو برہ بولا مجھے نہیں ملی. تو اب نواب کو مستی سوجی, نواب نے مذاق کرنا چاہا, اور تجھے نہیں ملی؟ الحمدللہ ہمیں تو مل گئی, ہمیں تو مل گئی, شفاعت حضور کی مل گئی, ہمیں مل گئی. بس اتنا کہا, برہ نے وہ بات سیریس لے لی, اور سیریس لے کے کمرے سے چپکے سے نکلا اور دوڑتے دوڑتے حضور کی جالیوں کے سامنے رونے لگا. یا رسول اللہ, ہم تو بچپنے سے سنتے تھے, ہمارے ماں باپ کہتے تھے کہ آپ کے یہاں امیر اور غریب میں فرق نہیں, کالے گورے میں فرق نہیں, عربی اجمی میں فرق نہیں. یا رسول اللہ, اب آپ بھی امیر غریب میں فرق کرتے ہیں. نواب کو شفاعت دے دی اور نواب کے سارے عمرہ کو شفاعت دے دی, اور غریب کو آپ بھول گئے, غریب کو نہیں دی آپ نے شفاعت. یہ اس کا اپنا انداز تھا, ایسے نہیں بول سکتا کوئی. لیکن دیوانگی کیا نہ کہلوائے, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا, بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف, بے خودی میں, خودی میں نہیں, بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف, جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. بے خودی پھر بے خودی ہے, برہ پر بے خودی تاری تھی, بے خودی میں کہہ رہا تھا, خودی میں تو نہیں کہہ سکتے بے خودی. آپ نے نواب کو دے دی شفاعت, برہ جیسے غلام کو اپنی شفاعت نہیں دی. میں مر جاؤں گا یہی, مجھے بھی دیجیے, اب بھی دیجیے, ابھی عطا کیجیے, ورنہ سر دیوار سے ٹکرا کر مر جاؤں گا, نہیں جاؤں گا مجھے. اب وہ سوچا تھا شفاعت کوئی دکھنے کی چیز ہے, اب جیسی طلب ویسی عطا, جیسی طلب ویسی عطا. جب برہ نے کہا اس کی اپنی سوچ کے مطابق کہ کوئی ثبوت ملے گا, جب برہ رو رو کے کہنے لگا مجھے بھی دو, ان کو دیا مجھے بھی دو, تو پھر برہ نے دیکھا سنہری جالیوں سے ہاتھ نکلا. ہائے ہائے ہائے, برہ نے, یہ یقین ہے, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. برہ نے دیکھا گورا گورا خوبصورت ہاتھ سنہری جالیوں سے نکلا, اور ندائی برہ یہ لے تیری شفاعت کا وعدہ ہے. برہ نے وہ کارڈ لیا, وہ چٹھی لی, اور لے کر کے خوب ناچتے کودتے اچھلتے کودتے, ہمیں بھی مل گئی, ہمیں بھی مل گئی, ہمیں بھی مل گئی. اور اس کے بعد جب آیا تو نواب نے کہا او کیا مل گئی, کہا دیکھو ہمیں بھی شفاعت مل گئی. کہا کیا, جب وہ لکا دیکھا تو لکھا تھا یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے, برہ سے ہم شفاعت کا وعدہ کرتے ہیں. تب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, برہ عقل والے پیچھے رہ گئے, عشق اور یقین والا کہاں سے کہاں ہوا ہے. یہ ہے یقین کی برکت. بھائیو یقین سے مانگو, یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.